لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك تجد تجاهك۔ میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ایک صحابی کو، ایک ساتھی کو نصیحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا معاذ، اے معاذ، احفظ اللہ یحفظک، کہ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک تجد تجاہک، اور جب تو اللہ کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج میں اور آپ اور ہم سب اور ساری دنیا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ احفظ اللہ، تم اللہ کی حفاظت کرو، یحفظک، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور جب تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو اپنے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے محترم بھائیوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کلام اللہ، اللہ کا کلام موجود ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی، کتاب اللہ کی کتاب کی حفاظت کرے گا، وہ حقیقت میں اللہ کی حفاظت کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہماری حفاظت کرے اور ہمیں جب بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، درد آئے تو ہمارا رب ہمارے ساتھ ہو، کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمیں دنیا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم اس بندے کو ڈھونڈتے ہیں جس کے ساتھ ہماری سب سے پکی دوستی ہوتی ہے، یا ہمیں جو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اس کو میرے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ میری پریشانی کم ہو جائے، میرا دکھ کم ہو جائے، میری مصیبت ٹل جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے نا، اس کا رب اس کا ساتھ دے، اس کا رب اس کی مصیبت کو دور کرے، اس کا رب اس کی پریشانی کو دور کرے۔ اس کو کرنا کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظ تجد تجاہک۔ پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، قرآن میں فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے بندو، میری بات کو مان لو، میری اطاعت کر لو، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے پر رحمتوں کا نزول کیا جائے، تمہارا رب تمہارے پر اپنا فضل نازل کر دے، اپنی رحمت نازل کر دے۔ حقیقت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، بات کو مانتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارا اللہ جب بھی ہمیں مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ درد آئے، اور ہمارا رب ہماری حفاظت کرے، ہمارا رب ہماری مصیبت کو ٹال دے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی حفاظت کریں۔ رب کی حفاظت کرنے سے مراد کیا ہے کہ ہم جو قرآن پہ پڑھتے ہیں، جو حدیث میں پڑھتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور جب ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، شب و روز، دن رات، لمحات، ان سب میں ہم اپنے رب کے قرآن کو، رب کے کلام کو اپنے سامنے رکھیں گے، نبی مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں گے تو سچی بات ہے ہمارا رب ہمارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. ہمیں دنیا میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہوگا. کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. احفظ اللہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں, یا معاذ احفظ اللہ یحفظک تجد تجاہک. فرمایا جب بھی تو اللہ کی حفاظت کرے گا تو اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہی ہماری حفاظت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے رب کی حفاظت کریں, کتاب اللہ کی حفاظت کریں, سنت رسول کی حفاظت کریں, تو ہمارا رب ہماری خود بخود حفاظت کر لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین.